ناظرین، آج آپ کو ایسے پاکستانی سے ملوانے جا رہا ہوں جس نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ 8 سال کی عمر میں 9 ماہ میں قرآن پاک خدا کی لا ریب کتاب بے عیب کتاب کو حفظ کر لیا۔ اس کے علاوہ 13 گھنٹے مسلسل قرآن پاک مکمل پڑھا اور اس کو ریکارڈ بھی کروایا ہے۔ بہت سی جگہ سے ان کو کالز بھی آئیں اس حوالے سے کہ 13 گھنٹے میں آخر کار آپ نے کیسے قرآن پاک پڑھ لیا ہے۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز اور میں ہوں جواد باقر۔ ناظرین، آج آپ کو ایسے پاکستانی سے ملوانے جا رہا ہوں جس نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ 8 سال کی عمر میں 9 ماہ میں قرآن پاک خدا کی لا ریب کتاب بے عیب کتاب کو حفظ کر لیا۔ اس کے علاوہ 13 گھنٹے مسلسل قرآن پاک مکمل پڑھا اور اس کو ریکارڈ بھی کروایا ہے۔ بہت سی جگہ سے ان کو کالز بھی آئیں اس حوالے سے کہ 13 گھنٹے میں آخر کار آپ نے کیسے قرآن پاک پڑھ لیا ہے، تو اس کا مکمل ریکارڈ بھی موجود ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ یہیں پر رکے بلکہ ماشاءاللہ سے 17 مرتبہ یہ تراویح بھی پڑھا چکے ہیں اور اب یہ 18ویں مرتبہ ہوگی کہ رمضان المبارک میں یہ تراویح پڑھانے جا رہے ہیں کہ مالک پاک ان کی عمر بھی دراز کرے۔ اس کے ساتھ آپ کو ناظرین یہ بھی بتاؤں کہ یہ صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ CS بیچلر کے آخری فائنل ایئر میں بھی ہیں، جہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہیں پر نہیں رک جاتے بلکہ اس کے ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیوں کی اگر بات کریں تو اس میں یہ کرکٹ کے بڑے اچھے پلیئر ہیں اور یہ بڑے پر امید ہیں کہ میں قومی ٹیم میں جانا چاہ رہا ہوں اور مالک پاک ان کی جو مرادیں ہیں، جو شرعی حاجات ہیں وہ بھی پوری کرے۔ ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ نام ہے ان کا حافظ نعمان اور یہ پاکستان کے چمکتے ہوئے ستارے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ نعمان صاحب، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ 8 سال کی عمر 9 ماہ میں، اور اس سے بھی بڑھ کے جو بات ہے کہ آپ جو آدھا پارا ہوتا تھا وہ بھی سبق لیتے تھے اور آ کر سنا دیتے تھے، یہ کیسے سب کچھ ہو گیا؟ جی الحمدللہ، یہ سارا کچھ جو ہے یہ لگن سے ہوتا ہے اور محنت سے ہوتا ہے۔ میرے والدین کی خواہش تھی، وہ مجھے حافظ قرآن دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے میرا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا اور الحمدللہ میرا بھی یہ دل کی خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں، تو محنت کی جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز سے نوازا مجھے۔ اچھا، استاد کیسے ملے تھے؟ استاد بھی بڑے کوآپریٹو تھے یا کہ سنا ہے کہ بڑے سخت بھی استاد ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ، جو میرے استاد ہیں ایک ہی بچہ ہوں جنہوں نے حفظ کیا ہوا ان سے، اور میں الحمدللہ وہ اعزاز مجھے ہے جنہوں نے 9 ماہ کے اندر حفظ کیا ہوا، اور ماشاءاللہ وہ بڑا فخر کرتے ہیں مجھ پہ ماشاءاللہ سے۔ پیرنٹس کی طرف سے آپ کو سپورٹ تو ظاہر سی بات ہے، ایک نیک کام ہے، اس میں تو پوری سپورٹ ہوگی والدین کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیاں جیسا کہ کرکٹ کے آپ بڑے اچھے پلیئر ہیں، تو اس میں والدین کی سپورٹس ہے آپ کو، پیرنٹس کی، گھر میں بڑوں کی سپورٹس ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ، میں یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہا ہوں تو کرکٹ بھی کھیل رہا ہوں۔ میرے والد صاحب نے مجھے آج تک کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا، صرف پوچھتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو صرف اس لیے میں قرآن مجید کو لگن سے پڑھتا ہوں کیونکہ میں اپنے والدین کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے جو والد صاحب کی جو خوشی ہے وہ اسی میں ہی ہے کہ میں قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھوں، ہر سال تراویح سناؤں جا کے، تو اسی قرآن کریم کے ہی صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیاوی معاملات میں بھی بڑا اچھا رکھا ہوا ہے۔ اچھا حافظ نعمان، یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو آگے بھی لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشائند بات ہے۔ ایز اے پاکستانی مجھے آپ پر بڑا پراؤڈ ہو رہا ہے کہ آپ کو مالک پاک نے اتنا نوازا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی بھی محنت ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے۔ یہ کیسے خیال آیا کہ 13 گھنٹے کے اندر قرآن مجید، فرقان حمید، خدا کی لا ریب کتاب بے عیب کتاب کو آپ نے پڑھا؟ مجھے الحمدللہ 17 سال ہو گئے قرآن مجید کو حفظ کیے ہوئے، تو 16-17 سال ہو گئے میں تجوید و تکریم کے ساتھ قرآن مجید کو جو ہے نا اپنے اساتذہ سے پڑھتا آ رہا ہوں۔ تو میں نے 2 دن میں بھی سنا، میرا خود کا مدارس ہے جہاں سے میں نے حفظ کیا وہ میں خود بھی چلا رہا ہوں، تو کبھی 5 دن میں بھی سنا ہے، تو میری دل کی خواہش تھی کہ میں اس کو 1 دن میں بھی سناؤں، تو یہ تو ناممکن تھا یہ کام، لیکن یہ تھا کہ میری طرف سے کوشش تھی کہ میں اگر کروں شاید یہ ہو جائے، تو الحمدللہ پراپر ہر چیز کا ارینج کیا، سیٹ اپ کیا۔ تو جو آئے ہوئے تھے کیمرہ مین تھے، جو اس کے بعد ساؤنڈ سسٹم والے تھے، وہ بھی تھے کہ ان کی لائف میں بھی ایسا پہلی دفعہ تھا، تو ماشاءاللہ جب یہ مکمل ہوا تو ماشاءاللہ وہ بھی حیران تھے۔ اور اس میں جو بڑی اچیومنٹ وہ یہ ہے کہ پہلے 15 سپارے جو ہیں نا وہ کھڑے ہو کے ایک ہی جگہ پہ 8 گھنٹے پڑھے گئے ہیں اور دوسرے بیٹھ کے 15 سپارے پڑھے گئے ہیں ماشاءاللہ، ٹوٹل 13 گھنٹے میں قرآن کریم کو مکمل کیا بغیر کسی وقفے سے، کچھ بھی نہیں، آپ نے اس پہ بریک نہیں لی؟ جی یہ مجھے خود بھی یقین نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے نوازا، یہ قرآن سے محبت تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے نوازا۔ آپ جو درس چلا رہے ہیں وہ خود ہی اس کی سرپرستی میں چلا رہے ہیں، اپنی سرپرستی میں، یا کہ کوئی پیچھے آپ کے ہے بیہائنڈ دا کرٹن بھی کچھ ہیں کچھ لوگ؟
جی آج کل جو حفاظان کرام تیار ہو رہے ہیں نا وہ صرف حافظ کا لقب لکھواتے ہیں یا مدارس والے جیسی محنت کروا رہے ہیں. تو جیسا مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا تو میری بھی خواہش تھی کہ میں مدارس چلاؤں. تو میرے والد صاحب نے جو جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو وہ الحمدللہ میرے شانہ بشانہ ہوتے ہیں. تو انہی کی وجہ سے جو ہے نا مدارس میں ہمارے کافی بچے ہیں جو فری آف کاسٹ ماشاءاللہ اور میرے جیسے ہی تیار ہو رہے ہیں وہاں سے ماشاءاللہ. جنہوں نے میرا سامعہ سنا 13 گھنٹے میں قرآن مجید, بلال اور شاہد ماشاءاللہ, ایک کا 5واں مصلی ہے, ایک کا 7واں 8واں ہے, ایک عالم دین ہے, ایک بیچلر کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کا 3rd سیمسٹر ہے. اور ماشاءاللہ سے وہ بھی بہت ہی پکے حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ سے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے گول کیا رکھا ہوا ہے, کیا ٹارگیٹ آپ نے جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ اس کو اچیو کرنا میں نے؟ اس میں یہ ہے کہ میں صدارتی ایوارڈ لینا چاہتا ہوں, جینیس بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانا چاہتا ہوں, پاکستان کا سب سے بڑا قاری, امت مسلمہ کا سب سے بڑا قاری ہونے کا ایوارڈ لینا چاہتا ہوں, جس کے لیے آل اوور دا ورلڈ میں چاہے پاکستان میں ہو کسی بھی کنٹری میں سورۃ الفاتحہ کی الف سے لے کے سورۃ الناس کی سین تک ترتیل کے ساتھ, تدویر کے ساتھ, حدر کے ساتھ پورا قرآن مجید تجوید و تکریم کے ساتھ کہیں پہ بھی بلا کے سن سکتا ہے بنا متشابہ کے, الحمدللہ بنا غلطی کے. باقی میرے اللہ کو جو منظور ہوا وہی ہوگا. یہ تو بہت خوبصورت بات ہے کہ یعنی کہ کھلا چیلنج ہے کہیں سے بھی, یعنی کہ کوئی بھی آپ کو بلا کے سن سکتا ہے جس کو یہ جو میرا کام ہے صرف دین کی سربلندی اور قرآن کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر نوجوان نسل ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. تو الحمدللہ مجھے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے صدقے سے ہی نوازا. تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہو, کیونکہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے, ہمارے لیے سب کچھ ہے, تو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں, ہمارے جو پیرنٹس ہیں, بڑے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ بچوں اپنوں کو دین ضرور سکھائیں. صحیح. اچھا ایک طرف کرکٹ ہے, ایک طرف کمپیوٹر سائنسز ہے, اور تیسری طرف قرآن مجید یعنی کہ ہے, ٹھیک ہے, کمپیریزن نعوذ باللہ من ذالک میں تو کسی صورت نہیں کر سکتا, کیسے لے کر چلتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ میرا جو ہے یونیورسٹی میں بھی ایک دن میں نے پیپر تیار کر کے دیے ہوئے ہیں. میرے 92 86 ایسے مارکس ہیں, کیونکہ میں جو قرآن مجید ہے نا اس سے اگر اس سے بندہ لگاؤ اچھے طریقے سے کر لینا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز آپ کی دنیاوی اچھی کر دیتے ہیں. تو اس کے صدقے سے اللہ نے مجھے کرکٹ کی بھی بہت اچھی گیم دی ہوئی ہے. میں منہاج یونیورسٹی کی جو آفیشیل ٹیم ہے کرکٹ کی, اس کی ٹیم کا کیپٹن کوچ ہوں. لاہور میں شاید ایک آدھ کلب ہو جہاں پہ میں ایز اے موسٹ پروفیشنل پلیئر یا سینئر پلیئر نہ کھیلا ہوں الحمدللہ. لیکن جو ہے آپ کو پتہ ہے چند معاملات جو ہیں پاکستان کے حوالے سے بندہ مایوس ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا میں. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ نے چاہا, امید پہ تو دنیا قائم ہے جی, انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا قرآن کے صدقے سے. تو انشاءاللہ جو میری آگے بھی مزید ہے میں پاکستانی ٹیم کو ریپرزینٹ کروں گا. اور مجھے جتنی اللہ نے گیم دی ہوئی ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اگر آؤٹ آف کنٹری کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤں تو میں چند ماہ کے اندر ان کی انٹرنیشنل ٹیم کو جوائن کر سکتا ہوں. مگر پاکستان نہیں چھوڑیں گے, یہ ہم سے وعدہ کریں, پاکستان کا نام ہی سر فخر سے بلند کریں. اگر چھوڑنا ہوتا تو میں آج سے کئی سال پہلے چھوڑ چکا ہوتا. میرے والدین بھی مجھے اس چیز پہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جو ہے سب کچھ اسی پاکستان نے ہی دیا ہے اور اسی پہ قربان ہوگا انشاءاللہ. صحیح انشاءاللہ جی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آل راؤنڈر ہیں کہ صرف بیٹنگ کرتے ہیں یا بالنگ کرتے ہیں آپ؟ میں ون ڈاؤن بیٹسمین ہوں, بیٹسمین آل راؤنڈر ہوں, اور میرا ماشاءاللہ 135 ابو 140 ابو پیس ہے میرا الحمدللہ, اور شارٹ رن اپ سے ماشاءاللہ لیفٹ بالر ہوں میں اور رائٹ بیٹسمین ہوں ماشاءاللہ سے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کتنی پیس میں آج تک بال کھیلی آپ نے؟ میں نے الحمدللہ 161 کیونکہ آگے کھیلنا ہے تو اسی حساب سے میں پریکٹس کرتا ہوں. 155 150 ابو میں پیس جو ہے نا ہاف وکٹ پہ لڑکے کو کھڑا کر کے پریکٹس کرتا ہوں میں بالز کی. ڈیلی کتنی پریکٹس کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے؟ کتنا یعنی کہ آپ ٹائم آپ نے رکھا ہوا ہے اپنا اسکیجول کے مطابق؟ گیم کے لیے اور اسٹڈی کے لیے کس طرح سے آپ وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹائم کو؟ یہ چیزیں میں نے بتانا تو نہیں میں چاہوں گا, لیکن ہمارے جو بھائی حضرات ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں اپنی روٹین, تو ان کے لیے میں یہ بتاؤں گا. میں رات کو تقریباً جو ہے 12 بجے شروع کرتا ہوں قرآن مجید کو, صبح فجر کی نماز کے ٹائم تک پڑھتا ہوں, نماز پڑھ کے پھر سوتا ہوں. اس کے بعد جو ہے یونیورسٹی کے معاملات ہو گئے, اس کے بعد دن کے ٹائم 2 بجے گیم پہ جانا ہے اور 6-7 بجے تک 4 سے 5 گھنٹے گیم ہی کھیلتے رہنا ہے. اچھا تو اس سے پہلے جو مارننگ کا ٹائم ہے تو اس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ اسٹڈی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی لیول پہ یہ سارا ڈرامہ ہی بنایا ہوا ہے, اسٹڈی تو کوئی نہیں ہے, معمولی سی اسٹڈی ہے. وہ تو بندہ کہہ لیں کہ فائنل پیپرز آئیں جب ایک ہفتہ بیٹھ کے پڑھ لے تو بندہ پیپر دے لیتا ہے. جی صحیح ہے. کیا کہنا چاہیں گے حکومت پاکستان کو, میرا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کے صدر صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو, یا کہ جو اعلیٰ قوتیں ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تو نہیں کہ
اتنا یہ ہے کہ میں یونیورسٹی لیول تک آ گیا ہوں، اور میں نے الحمدللہ 5 سال ہو گئے میں نے یونیورسٹیز میں، کیونکہ اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا اس کا تقریباً جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا کافی تعلقات ہوتے ہیں، کہ ہمارے بچوں کو جو نرسری سے لے کے جو ہے بیچلر تک جو پڑھایا جا رہا ہے نا، مجھے نہیں یہ سمجھ میں آتا کہ یہ بندہ پڑھ کے کوئی انسان بنتا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں، عاشقی مشوقی سکھائی جا رہی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بچے ڈپریشن کا میرے ساتھ یونیورسٹی میں فائنل ایئر کے بچے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں، اسی وجہ سے ہے کہ 10-10 12-12 لاکھ لگا کے جو ہے اس کے بعد 30-30 ہزار کی جاب پہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر ایسی ڈگری کا کیا فائدہ؟ تو اس سے اچھا بہتر یہی ہے کہ وہ اس طرف نہ ہی آئے۔ اگر یہ تعلیم جاری رکھنی ہے تو اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ لائی جائے، کیونکہ اس کتاب ہدایت کے توفیل جو رہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو ان پڑھ تھے وہ دنیا کے لیے معلم بن گئے، جو زانی اور شرابی تھے وہ عصمتوں کے محافظ اور مکارم اخلاق کے علمدار بن گئے۔ یہ سب قرآن کریم کی معجز نمائی تھی، آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ بھی قرآن کریم کی معجز نمائی ہے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف کمپیوٹر سائنس ہے اور ساتھ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ یہ زندہ جاوید ہمارے ساتھ نے سامنے ناظرین یہ مثال بیٹھی ہوئی ہے، حافظ نعمان صاحب۔ حافظ صاحب، یہ جو پھر سرکار لے کے آ رہی ہیں یکساں نصاب تعلیم مدارس میں، کالجز، یونیورسٹی میں، یہ پھر ٹھیک ہے کہ اس پہ ابھی بڑا وقت لگے گا، یہ صرف ابھی باتیں ہی ہیں یہ آپ کو؟ یکساں نظام تعلیم یہ چیز میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے میٹر تو کرتی ہے، یہ دیکھا جائے کہ اپنا ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہوگی امیری اور غریبی والا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بھی چیز جو ہے کہ جیسے ہمیں دیکھ لیں کہ 16 سال، اب میرے ساتھ پی ایچ ڈی ہولڈر جو ہیں ٹیچر نماز پڑھے تھے، تو امام صاحب وہ قرات کر رہے ہیں، وہ پیچھے سے اپنی پڑھی جا رہے ہیں، اور میں حیران تھا کہ اتنا پڑھ کے بھی اس کو یہی نہیں پتہ کہ نماز کیسی پڑھنی ہے۔ اور آئے میرے ساتھ چلے کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، کسی بھی بچے سے آپ پوچھ لیں کہ نماز جنازہ کی سناؤ مجھے، کوئی بھی دعا سناؤ، تو میں الحمدللہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا حال ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔